بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے مالک میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے. تیری ذات سب سے عظیم ہے. او مجھ پہ بھی ہو تیرا کرم. تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے. دین روز در بستان سہرا ہما تو دیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. بلبلیں بھی چار سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو کشف الدجا بجمالی. اور قمرییں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں وہ کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالی. چڑیوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے
لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا وصل علی محمد فی اوسط کلامنا وصل علی محمد فی آخر کلامنا وصل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روضۃ محمد فی الریاض وسلم تسلیما کثیرا. یہ بہار دنیا ہے چند روزہ، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو یہاں سر اٹھا کر کہ خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر. چیست دنیا چیست دنیا از خدا غافل شدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، ارے زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ. انتہائی واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، شرفاء مجلس، دور قریب سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر باپردہ ماحول میں بیٹھ کر سن رہی ہیں تو میری محترم خواتین اسلام، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ جل وعلا شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ آپ حضرات کی اس تبلیغی اصلاحی واعظ کی مجلس میں تشریف لانا، انتظامیہ جلسہ ان کا اس کے لیے اہتمام کرنا، اعلانات، اخراجات کرنا اور اس عاجز بیکار کی حاضری، اللہ سونا سب کی اس درجہ بدرجہ اس محنت اور مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. زور سے کہنا آمین. آمین کا معنی ہے استجب. اللہ سیاں ہماری اس التجا کو قبول فرما آمین. ویسے بھی آپ حضرات، مجھے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز ہے تو ہم تو اپنے وقت پر پہنچ گئے. انہوں نے خیر آپ کو کافی دیر سے بٹھایا ہوا ہے. اچھی بات ہے، سال کے بعد پروگرام ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگنے کے لیے جب بھی مانگیں پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور قبولیت کی نیت کے ساتھ.
حدیث پاک میں ہے، موبائل بند ہو گیا، حدیث پاک میں ہے کہ آپ حضرات چونکہ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ پاک نے خود اعلان کروایا کہ من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، کہ جس میرے بندے نے وضو کیا گھر، مسجد میں نہیں، پھر وضو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بتلائی ہوئی بابرکت دعاؤں کے ساتھ، یعنی سنت کے مطابق، ثم اتى المسجد، پھر گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ تو یہاں حدیث پاک میں دو سندیں ہیں، ایک سند کے اندر ایک انعام کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث کی سند کے اندر ایک اور انعام کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے آخر میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ، یہ جو آ گئے مسجد کے اندر، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو کہو نادرہ کے شناختی کارڈ میں تمہارا جو نام ہے سو ہے، لیکن تم باوضو ہو کر میری مسجد میں آ گئے ہو، میں نے عزت اور احترام کے ساتھ تمہارا نام ضیف اللہ لکھ دیا۔ یہ حدیث آپ محفوظ کر لیں، صرف یہ نہیں کہ وہ چھوڑو، یہ بیت دیکھا ہے میرے ہاتھ میں، جس نے اٹھنا اٹھی جاؤ، نہیں تو بیٹھ جاؤ، بڑے بھی بابے بھی بزرگ بھی۔ 1 گھنٹے کا سارا بیان ہے میرا، پہلے آپ کے روڈ نے تنگ کیا تو پھر مجھے افسوس ہوا ووٹوں کا سن کر، وہ بھی نہیں بتاتا میں، تو اب تھوڑی سی گزارش کرنی، میں نے چونکہ کافی علماء ہیں آپ کے پاس، نعت خوان ہیں، تو میں نے پہلے وقت مانگا، بات مانگ کر مجھے دے دیا گیا، تو توجہ میری طرف فرمائیں، 1 گھنٹہ ہوگا تو اللہ سبحانہ، میری گولی سمجھ آ رہی؟ بولو جی۔ اچھا، یہ قرآن حدیث کا آواز ہے یا کوئی محفل مشاعرہ ہے؟ تو قرآن حدیث کا آواز سننے کے لیے میری طرف دیکھو نا، کوئی یوں پڑا ہوا ہے، کسی نے یوں کیا ہوا ہے، یہ تو قرآن حدیث کی باز کی مجلس کے خلاف ہے۔ حاضر باش ہو کر بیٹھو، انج انج بیٹھنا یہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کائنات کے انسانوں، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر کے بعد اگلے منزل اور ٹھکانے تک تم لمحے لمحے میں میرے محتاج۔ جی بولو جی۔ جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ پریشان کس چیز کا ہے؟ کوئی یوں پڑھائے کوئی یوں پڑھائے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی بے ادبی ہے۔ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ پاک کی کلام ہے، وہ خرج منہ وسیعود الیہ، سونے نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا قرآن میری کلام ہے، تورات زبور انجیل بھی میرے احکامات ہیں، میں نے تختیوں کے اندر لکھوا دیے تھے، القرآن کلامی هو خرج منه وسيعود الیہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہی تو ایسی شان والی کتاب ہے جو میری ذات سے نکلا ہے۔ خرج منه، خرج منه، یہ میری ذات سے آیا ہے، تو تمہارے لیے ایک اعزاز ہے، تم نے الماری میں بند کر کے رکھ دیا، قرآن کی جگہ موبائل کو سامنے کر دیا، نانا ایسا نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں احسان نہ جتنا ہو میرے اپنی مبارک کلام تمہیں دے دیے بے قدر ہو اس کی قدر کرو تم اکیلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے میں خود خدا بھی قرآن پڑھتا ہوں قرأنا ضمیر جمع متکلم قرأنا ہم قرآن پڑھتے یہ کون کہہ رہے قرآن کس کی کلام قرآن کہتے کون بھیج رہا تو قرآن کے اندر ضمیر جمع متکلم کہ ہم پڑھتے ہیں یہ کدھر جا رہی تمہارا کیا احسان ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو بے قدر ہو اس کی قدر کرو میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ پورا خطاب ہے تم نے اس کو الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا کیا احسان کے جو صبح اٹھ کر چوم کر چلے گئے یہ چومنے کے لیے نہیں ہے یہ 6,666 تھے تلاوت کے لیے ہے اور اللہ فرماتے ہیں تمہارا احسان نہیں میں خود خدا بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں سبحان اللہ یہ سمجھ آئیے کون وہی چھوڑا تھے کوئی موبائل والے تو پھر قرآن پڑھیں گے یا ہماری میں رہے گا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو انشاءاللہ دیکھ لو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من توضا فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد وضو گھر سے کیا شان والے محمد کریم کی شان والی سنت کے مطابق وضو کیا ثم اتى المسجد پھر مسجد کے اندر آ گیا یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جلسے کے لیے آیا نماز کے لیے آیا نانا اللہ کریم فرماتے ہیں اور میرے گھر کے اندر جب بھی آؤ گے تمہیں یہ اعزاز ملے گا فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ ایک حدیث میں فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ دوسری سند کے اندر فرمایا فَهُوَ زَائِرُ یہ جو مسجد میں آئے گا اچھا یہ بتاؤ پہلے وضو کہاں سے کرے گا یہ حدیث ہے بولو میں نے آپ کو سنا دی حوالہ میرے پاس میں گاڑی میں رکھتا ہوں پورے ملک میں جو جاتا ہوں کیونکہ بعض تنقیدی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے جن کا صبح سے شام تک کام ہی تنقید ہے ہمیں حوالہ دینا پڑتا ہے تو آپ مان لیں کہ یہ حدیث پاک ہے بولو یار کنز العمال 17 جلدوں کے اندر حضرت علی المتقی نامی صدی ہجری کا محدث تو اللہ پاک نے یہاں دو لفظ فرمائے حوصلہ افزائی کے لیے شاباش دینے کے لیے تھپکی دینے کے لیے پیار کرتے ایک میں فرمایا فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ میں نے تمہارا نام بدل چھوڑا ہے اچھا نام دیا ہے عزت کا نام دیا ہے میرے گھر میں آئے ہو اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے میں نے عرش معلیٰ سے فیصلہ کر کے جبرائیل کے ذریعے شان والے محمد کی شان والی زبان سے اعلان کروا دیا ہے تم آج کے بعد اللہ کے بادشاہی مہمان بن گئے مسجد میں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ کا مہمان بادشاہی مہمان عام مہمان تو رہا ہے اللہ کا مہمان شاہی مہمان تو سمجھ آؤں گا بھائی ایک چاول شاول دن گزار نہیں بیٹھے چاول بھی ملیں گے انشاءاللہ پہلے بات سنیں وہ جہلم کے قریب کھاریاں میں نے ایک جگہ بات کی وہ سارے ناراض ہو گئے کیوں کہا میں کہ تسی روزے رکھ دیو یہ کیوں کہا آپ نے ہم چاول کھاتے ہیں نہیں کھاتے تسی چاول سارے ہمارے سرے کسان کا چاول بھی ادھر آ رہا ہے توجہ فرماؤ اب ہم اللہ کے بادشاہی مہمان بن گئے تو اللہ صحیح اب کیا بنے گا آپ نے ہمیں اپنا بادشاہی مہمان بنا دیا تو اب مسئلہ کیسے ہوگا ہم کھانے سے سیر نہیں ہوتے رجتے ہی نہیں اور سنا ربا تو کھانے سے پاک اللہ کھانے سے پاک ہے بولو یار
اللہ سے ہی کھانے سے پاک، اللہ سے ہی پینے سے بھی پاک، اور ہم پیتے رجدی پانی آ جائے، شیزان کی ندی کے دشمنوں کی بوتلیں آ جائیں، بس رگڑی جا رہے ہیں، دیکھی جائے گی۔ اللہ سے ہی آپ کھانے سے پاک، آپ پینے سے پاک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ تو ہمیں مہمان بنایا، ہم تو سوتے سوتے رجتے ہی نہیں، فجر کی نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ ایسے کریم ہیں، ہمیں شاہی مہمان بنایا، آپ کو نیند تو نیند، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، ایسے ہے۔ اب غلطی میں پڑے گی کہ ہمیں اللہ نے بادشاہی مہمان بنا لیا ہے، ہم کھانے والے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، مہمان نوازی کیسے ہو؟ اور ہم تو حلال تو کیا، حلال حرام کو بھی رگڑا لگا جاتا ہے، تو وہ ہے سید الانبیاء حافظ ابو السلمان معاجم ثلاثہ کے مصنف معجم طبرانی شریف حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے شان والے محمد پاک کے چچا زاد بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر شان والے نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی ما يتقبل الله منه 40 يوما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، معجم طبرانی شریف حافظ ابو السلمان اس کتاب کے لکھنے والے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ کے نام میسج ہے میرے سنے محمد کریم کا، سنیں گے؟ جی بولو یارو، اتنا نہیں نا، آپ نہیں بولیں گے میں تو ویسے میں تھکا ہوں، گلا میرا کوئی نہیں، شوگر کا مریض، گردے کا مریض، آپ بولے میرے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے جو میسج دیا، ارشاد ہمیں سنایا، اس سے پہلے میرے محمد پاک نے زوردار قسم اٹھا لی، والذی نفس محمد بیدہ، میرے امتیوں میں قسم اٹھاتا ہوں اس رب کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ کوئی سمجھ آ نہیں پیتا؟ والذی نفس محمد بیدہ، سنا نبی آپ تو ویسے ارشاد فرمائے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آپ کا، شان والے پیغمبر، آپ کا اشارہ ہوگا ہم جان قربان کریں گے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا فرمان سنانے سے پہلے اتنی زوردار قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں قسم تو میں زوردار اٹھا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ آج مسئلہ بڑا اہم، میں نے جو آپ کو مسئلہ بتانا ہے وہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ سنا محبوب ارشاد فرمائیے، فرمایا ان العبد، عربی دان بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے والذی نفس محمد بیدہ جو قسم اٹھائی ہے، کیا کسی مضمون کو پختہ کرنے کے لیے یہی قسم کافی نہیں تھی؟ بولو یار کافی نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا اِنَّا، یہ عربی والے حضرات بیٹھے، اِنَّا وَغَنَّا الْعَبْدِ کہہ دیتے، یہ اِنَّا میں کیوں کہا؟ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر مزید تاکید پیدا کی، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی ما یتقبل اللہ منہ 40 یوما۔ میرا کوئی امتی مرد و خواتین ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر ڈال لے،
میرے شان والے محمد کریم نے قسم کھا کر اعلان کیا ایک لقمہ حرام کا اندر گیا اللہ کا فیصلہ ہے 40 دن کی نمازیں ذکر تلاوت عبادت اس کی برباد کر دیتا ہوں. حوالہ بھی بتا دیا, مصنف بھی بتا دیا, عربی بھی بتا دی, گرامر بھی بتا دی. ایمان نظر سما کو شک ہے وہ بولو یار. اچھا گل سنو, میرا عقیدہ یہ ہے, پتہ نہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے, کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بلب جل رہا ہے. نظر آ رہا مجھے تو نظر آ رہا. میری جماعت کا عقیدہ, علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ, میرا عقیدہ کہ میری آنکھ کے سامنے بلب جل رہا ہے, بلب کا جلنا مجھے نظر آ رہا ہے, میری آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے. سنیں, اس کے اندر کوئی شک ہے؟ نہیں. بولو یار. نہیں. بلب سامنے, نہیں, آنکھ دیکھ رہی ہے, شک ہے؟ لیکن سنیں, میرا عقیدہ, میری جماعت کا عقیدہ, میری آنکھ کا دیکھا ہوا بلب, اس میں شک نہیں ہے, یقین ہے, لیکن اس کے باوجود میرا عقیدہ اور میری آنکھ تو غلطی کر سکتی ہے. رب کریم کی قسم ہے, میرے محمد کی زبان ختم نبوت سے جو لفظ ارشاد ہوا ہے, میری آنکھ تو غلطی کر سکتی ہے, میرے محمد کی کلام کے اندر غلطی کا تصور بھی نہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ بولے. اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے, عقیدہ ہے. میرے محبوب نے تو فرما دیا ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه, جس نے ایک حرام کا لقمہ, اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان. اتنے زوردار لفظوں سے فرمایا. وفی انفسکم افلا تبصرون. سارے بیٹھے دیکھ لیں, اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارا کیا حال ہے, ہماری آمد, ہمارے ذرائع رزق کیسے ہمارے اندر آ گئے. آپ نے سوچا نہیں 2 سال ہو گئے کرونے کو, مجھے تو یقین ہے میں باہر اندر حاضر ہوتا ہوں, ہر جوان نے دعا مانگی ہے, ہر بوڑھے نے دعا مانگی ہے, ہر مرد نے دعا مانگی ہے, ہر عورت نے دعا مانگی ہے, ہر امام نے دعا مانگی ہے, امام کعبہ نے دعا مانگی ہے, پوری دنیا کے اندر مانگی ہے. کرونے کے ختم ہونے کی مانگی, ایک دفعہ مانگی ہے کہ کئی دفعہ مانگی, لیکن نہیں قبول ہو رہی. آپ نے اندازہ نہیں لگایا ہمارا خالق ہم سے کتنا تدازع. مسلم شریف بخاری کے بعد اس کا درجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. میرے محمد عربی کے صحابہ کے اندر حافظ الحدیث فی الصحابہ, یہ بولی تو کو سمجھ نہ دی, تھوڑی سمجھ جاتا, علماء سمجھتے بیٹھے. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے پاک کے راوی ہیں. میرے ساتھ چلے, آپ مجھے بتائیں ذرا وہ ضیف اللہ کا معنی میں نے بتا دوں, ادھر ادھر ہو جاتا ہوں تو تمہیں نال اپنا خیال کریں, الگ ہو کے بیٹھے, ویسے بھی تیری کرامت ہے ساری, تو کرامت ہی تو ہے تو روڈ سارا ہوتا ہوا, اگر نہ ووٹ نہ دیتے. توجہ, میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک, دوبارہ کیا عقیدہ ہے, ہر عیب سے پاک. میرا عقیدہ, میرا رب بھی پاک, میرے رب کا نام بھی پاک, اللہ کی قسم میرے رب کی جنت بھی پاک. اللہ کی قسم سنے محمد پاک کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی اللہ کا قرآن تے اللہ کی کلام بھی پاک, فرشتے بھی پاک, انبیاء اور رسول بھی پاک. اور مسلمان بزرگوں, اللہ کی قسم ہے جب دنیا کے اندر کہیں اللہ کے نام کا گھر بناتے ہو تو وہ مسجد بھی پاک. جڑے مسجد کے اندر آندے
وہ بھی پاک۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے شان والے نبی کو بتاؤ ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا۔ اللہ فرماتے ہیں میں پاک ہوں، میں پاک ہوں اور میں پاکوں کو ہی قبول کرتا ہوں۔ ایمان سے بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ شاید کوئی انگلینڈی جو اب تو کمپیوٹر ہو گیا ہے وہ مانا دوسرا دلو دوسرا بیچو دوسرا کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ پیدا کرنے کے بعد لوارث پھینک دیا نہیں، یا اللہ نے اپنی ساری کائنات کو انسان کا غلام بنا دیا۔ قرآن ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں زمینوں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں میں نے ساری کائنات کو تمہارا غلام بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ ساری کائنات کو ہمارا غلام کس نے بنایا؟ اللہ۔ اگلے سوال کا بھی جواب دو، مرنے کے بعد ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ جی۔ جن کو قبروں میں پہنچا ہے وہ کن کے پاس چلے گئے؟ اللہ۔ تو میرا رب اعلان کرتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا۔ سبحان اللہ۔ میں پاک ہوں، تم نے میرے پاس آنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاس آنے سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ مسجد جو پاک تھی تو آپ یہاں بات سننے کے لیے آئے تو گھر میں جو واش روم میں پرانے میلے کچیلے کپڑے وہ پہن کر آئے یا صاف ستھرے؟ بولو یار صاف ستھرے پہن کر وہ مسجد میں جانا یار، صاف ستھرے کپڑے پہن کر۔ جلسہ صبح ختم ہوگا انشاءاللہ، جب واپس جائیں گے آگے آپ کا وہ تواری بھری ہوئی گارے کی لیپا کرنا ہے چھت کو، تو پھر اس پر بھی استری والے کپڑے پہنیں گے یا پرانے لنگی؟ بولو یار پرانے۔ اس کا مطلب یہ آپ فرق کرتے ہیں، پاک جگہ پر پاک ہو کر آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پیدا میں نے کیا ہے، ساری کائنات کو تمہارا غلام بنا دیا ہے، آنا تم نے میرے پاس ہے، میرے پاس پاک ہو کر آنا۔ گناہ نجاست ہے، گناہ غلاظت ہے، گناہ بدبو ہے، گناہ غلاظت ہے، گناہ نجاست ہے، گناہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی نافرمانیوں سے طائب ہو کر صاف ہو کر جانا ہے۔ تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ بولو یار انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ طے ہوئی کہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، وہ تو ہوگی تھا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ طے ہوئی کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کو غلام بنایا اللہ نے بنایا نا جی۔ یہ ہون گرمی ہے نا تو ہم گرمی لگتی ہے نا، دل کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیو، بولو یار جی۔ انج ہے نا جی، باہر گرمی ہے دل کرتا ہے ٹھنڈا پانی پیے، تو یہ جو آپ نے نل کا لگایا، موٹر پمپ لگایا، اللہ فرماتے ہیں کائنات کا اوپر والا حصہ تو رہا، یہ جو نیچے 300 400 500 فٹ نیچے آپ نے زمین کے اندر بور کیا، مجھے کبریائی کی قسم ہے 500 فٹ نیچے والے پانی کے چشمے کو میں نے تمہارا غلام بنا دیا۔ غور کرو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جی اللہ نے عقل فہم شعور دیا ہے، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ گرمی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈے کو دل کرتا ہے، نلکا چلاتے جاؤ، اللہ کی قسم ہے زمین کے نیچے 500 فٹ والا چشمہ بھی تمہارا غلام۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈا نکلے گا کہ نہیں؟ جی بولو جی۔ دسمبر جنوری کا موسم آیا، رات کی ٹھنڈ ہے، ککر
ٹینکی کا پانی بھی ٹھنڈا. 4 بجے بزرگ اٹھا, گھر والی پانی گرم نہیں کر دیتی. یہ پریشان ہوا, اس ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا فالج پڑ جائے گی, بیماریاں لگ جائیں گی. اللہ کریم فرماتے ہو میرے پیارے بندے پریشان نہ ہو, اسی نلکے کو چلانا شروع کر. بول وہی ہے, فلٹر وہی ہے, نلکا وہی ہے, زمین وہی ہے. مجھے کبریائی کی قسم ہے تیری درخواست تو نہیں آئی, تجھے ضرورت تھی گرم پانی کی, اس کو چلاتا اللہ کی قسم میں نے 500 فٹ نیچے والے پانی کے چشمے کو تیرا غلام بنا دیا. سبحان اللہ. پانی گرم نکلے گا یا ٹھنڈا؟ جب سردی ہوگی گرم, جب گرمی ہوگی ٹھنڈا. تم نے اپلیکیشن دی ہے جتنے بیٹھے ہو؟ ابے کو تو کہنا پڑتا ہے ابا سے یا موبائل گھنا دے, ابا والا چہرے کوپی والی جوتی. ریتا بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہوگی, بے انصافوں کے دور میں انصاف کی حکومت ہے, تو مجھ سے موبائل مانگا. لیکن قربان جاوا سونا رہا, اپلیکیشن بھی پیش نہیں کی, اللہ نے زمین کے نیچے والے چشمے کو تمہارا غلام بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنایا کہ نہیں بنا؟ اے میرے اللہ, مجھے آپ کی شفقت یاد آ گئی. اللہ سے ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ توجہ. اللہ فرماتے ہیں کل سنو, میں زمین کے اندر نہیں رہتا, تم مجھے کہاں تلاش کرو گے؟ اچھا اللہ آپ زمین میں نہیں رہتے, میرے مالک آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہیں نماز کے اندر تجربہ کروایا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر بولو. لہذا میں بڑا ہوں, زمین چھوٹی ہے, میں بڑا ہوں, زمین چھوٹی ہے. اللہ سے آپ کہاں رہتے ہیں؟ آسمان ساتھ ہے, عرش معلا ہے, جنت الفردوس ہے, جنت المأوا ہے, جنت النعیم ہے, جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ. یہ قرآن بتا رہا, جنت کی چوڑائی قرآن زمین و آسمان سے لمبائی کتنی ہوتی. اللہ سے آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان چھوٹا میں بڑا, میں زمین میں نہیں سما سکتا, میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا. میرے اللہ پھر زمین و آسمان کے درمیان کی فضا, اللہ فرماتے نانا یہ فضا بھی چھوٹی ہے, میں بڑا ہوں. اللہ آپ کدھر رہتے ہیں؟ میرے سورہ محمد کریم کی زبان سے اللہ نے جواب دیا, انا عند منکسرۃ القلوب, میں زمین میں نہیں, آسمانوں میں نہیں, فضاؤں میں نہیں, ہواؤں میں نہیں, سمندروں میں نہیں سما سکتا, میں بڑا ہوں. اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آج ہمیں آپ کی محبت کا استحضار ہوا, ہم ملنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والے کے دل میں رہتا ہوں. لیکن ہم نے اس دل کے اندر دکان کو بٹھا رکھا ہے, ہم نے اس دل کے اندر برادری کو بٹھا رکھا ہے, ہم نے اس دل کے اندر غیروں کو بسا رکھا ہے. اللہ کی قسم اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے, میرے شان والے محمد کی شان والی زبان اعلان کرتی ہے, بے قدرا تیرے دل کے اندر اللہ ہونا چاہتا, اس دل میں کون ہونا چاہتا؟ اللہ. بولو بولو اللہ. اور یہ بات یقینی جو میں کہہ رہا ہوں تو ایسے نہیں ہے کہ ہم نے غیروں کو بٹھایا. بولو بولو, ہم نے دلوں میں غیروں کو بٹھایا کہ پلاٹ ساری اس کے اندر ہے, دکانیں اس کے اندر ہیں, رشتہ داریاں اس کے اندر ہیں, برادریاں اس کے اندر ہیں. اگر نہیں ہے تو خدا ایسے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ کی قسم پورے قرآن پاک کی تلاوت کرو, نماز کا حکم آئے گا, اقیموا الصلاۃ,
بس آتوا الزکاۃ، بس حج کا ذکر آئے گا اتموا الحج والعمرۃ للہ، روزے کا ذکر آئے گا اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے جہاں اللہ کے ذکر کی باری آئے گی سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکرن کثیرا، سبحان اللہ، میرا ذکر کثرت سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا ذکر کثرت سے، کثرت سے۔ ہم تو کرتے ہی نہیں ذکر، مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ کثرت سے۔ ہم تو سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، وہ تم مجھے یاد کرو مغرب کے بعد بیٹھے ہو۔ اللہ کی قسم فرمان اللہ کا ہے، زبان میرے محمد کریم کی ہے، عقیدہ بتا چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، کہ تم میرا نام لو اور تم میرا نام لو، میں اپنی رحمت سمیت تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ نبی کا فرمان سچ ہے؟ بولو یارو سچ ہے، نبی سنگھ کا فرمان سچ ہے؟ سچ ہے، تو مغرب کے بعد سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا۔ جی جی، اور اللہ فرماتے ہیں نا جلیس من ذکرنی، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے اندر اپنی رحمت سمیت آ جاتا ہوں۔ اور حدیث کا لفظ ہے انا جلیس، انا جلیس، انا جلیس۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ قربان جاؤں، میرا رب بیٹھنے سے پاک، میرا رب کھانے سے، میرا رب اعضاء و جوارے سے بولو پاک ہے۔ لیکن قربان نہ جمع، سن رب کی شفقت پہ اللہ نے بولی بھی ساڑھے علی بولی، سبحان اللہ، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، اور میں تمہاری مجلس میں آ گیا ہوں، تم میرا نام تو لو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، اللہ رب العالمین کا اعلان، یا ابن آدم، اوے آدم دے بیٹے آ، اذ ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک۔ آدم کا پترا، آدم کے بیٹے آ اور تو مجھے یاد کر۔ اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ، انوارات کے ساتھ تجھے یاد کروں۔ سبحان اللہ، اچھا وَإِنَّ لَيْكَ وَإِنَّ نَسِيتَنِي، اگر تو نے دنیا کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں تو نے مجھے بھلا بھی دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ فرماتے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ اِذْ ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُكَ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے یاد کر میں پھر بھی یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھلا چھڑ میں پھر بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو بتائیے گا کہ اس کو یاد کرنا ہے؟ جی بولو اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ، بولو بولو اللہ، ذرا ہاتھ رکھو اپنے دل کے اوپر، توجہ میری طرف دیکھو، زبان کو تالوں کے ساتھ لگاؤ، اوپر لگاؤ اور دل کی صداقت سے میرے ساتھ کہو اللہ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا بڑے سانا ایمان سے بتاؤ میرا رب اور اتنی رحمتوں کے سمیت آئے ہوئے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری۔ اللہ کی قسم میرا رب حاضر ہے، رحمت سمائے۔ اللہ ہمارے اس مجلس کے گواہ ہے، اللہ اپنی نظر رحمت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس کی صورت سونے محمد کریم جیسی صورت بنائی ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس نے محمد کی دشمنی میں نے چہرہ بگاڑ چھوڑا رہا اس کو بھی دیکھ۔ زبان دل سے، زبان منہ سے نہیں، زبان دل سے اس کو ہاتھ لگاؤ، بائیں طرف اس دل میں تمہارے اللہ ہونا چاہیے۔ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر صدق دل کے ساتھ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں بھی قبضے گروپ ہوں گے، ہمارے ہاں بھی قبضے گروپ ہیں۔ جب کوئی قبضے والا پلاٹ پر قبضہ کر لے، آج قبضہ کیا ہے تو کل کو چھڑوا لیں گے، اور اگر سال ہو گیا قبضہ کیے ہوئے،
ان چھڑانا سوکھا ہے؟ بولو ان اچھی خاصی ضرب لگانی پڑے گی جی نہیں؟ قبضہ اگر زیادہ دیر کا ہو جلدی چھوٹے گا، اچھی خاصی گوشت مالی کرنی کو یہ آج ہی قبضہ کیتا تو صبح جا کر چھوڑا لو یہ اگر قبضہ کیتا ہوا ہے کئی سال ہو گئے چھوٹے گا جلدی؟ اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ غیر نے قبضہ کر رکھا ہے، اس پر ضرب گالی لگانی پڑے گی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی ضرب لگا، ایمان والے دل کے صدق سے، دل کے یقین کے ساتھ، زبان کو تالو کے ساتھ لگا، ضرب لگا اللہ۔ زبان حال سے کہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ صدق کے دل سے ضرب مار، کئی سالوں کا قبضہ ہے غیر کا، ہم نے غیر کو نکالنا ہے، اللہ کی سچی محبت اندر پیدا کرنی ہے۔ زبان حال سے کہے اللہ اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ زبان حال سے کہے اللہ اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب تم میرا نام لیتے ہوں میں تمہارے اندر ہوں۔ اسی رب کریم نے فرمایا من توضا فی بیتہ، قدردانی فرما رہے ہیں تم میرے مسجد میں آ گاؤ، میرے بادشاہی مہمان مر گئے۔ یاد ہے اللہ سے یہاں کیسی مہمان نوازی ہوگی، ہم تو حلال حرام کو بھی نہیں چھوڑتے، آپ کھانے سے پاک، آپ پینے سے پاک، آپ نیند تو نیند، آپ اونگ سے بھی پاک۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم اپنے مہمان کی مہمان نوازی اپنی شان کے مطابق کرتے ہو، میں آپ کے بادشاہی مہمان ہونے کے ناطے سے اپنی شان رحیمی کے مطابق مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ سے یہ کیا مہمان نوازی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں قراہ المغفرہ وطوفتہ الکرامہ، وضو سنت کے مطابق کر کے آؤ، تم میرے گھر کے اندر آؤ گے، میری مہمان نوازی ہے، میں تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان، تو ایک روایت میں لفظ فہو ضیف اللہ، وہ سجنوں میں تھوڑا نا ہی بدل چھوڑے، تھوڑا نا جو بھی ہے تم میرے گھر میں آگے ہو، میں نے تمہارا نام بادشاہی مہمان رکھ دیا۔ ضیف اللہ، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، اور تم ضیف اللہ بن گئے ہو۔ اللہ سے یہاں مہمان نوازی کیا ہوگی؟ مالک فرماتے ہیں تمہاری خطاؤں پر معافی کا کرم پھیر دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا فَهُوَ ذَاكِرُ اللَّهِ، جو میرے گھر میں آ گیا میں نے یہ رتبہ اس کو دیا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال کے آیا کرو، باوضو آیا کرو، جب میرے گھر میں آ جاتے ہو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی زیارت کا رتبہ نصیب فرما دیا۔ زائر اللہ، زائر اللہ، تمہیں یہ رتبہ مل گیا گویا کہ تمہیں اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور پتہ ہے آپ کو اللہ کی زیارت او بزرگوں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور آخری نعمت ہے۔ جلدی جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ہر شے ملے گی نا۔ قرآن بتا رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، وہ جو چاہو گے جب چاہو گے جیسے چاہو گے بس سبحانہ کا منہ سے کہو گے وہ چیز فوراً آ جائے گی۔ یہ جنت بیویاں مل جائے گی، حوریں مل جائے گی، ہر شے مل جائے گی، لبناً خالصاً، وقت بازاری دودھ مل رہی ہے، آج گھر کے دودھ کی چاہ مل رہی ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، شراباً طہورا، ہر شے ملے گی، ملے گی کہ نہیں؟ اللہ صحیح فرمیشن حال میں مزید
جنتیوں کو آ کر اللہ فرمائے کہ حل من مزید، وہ تو ہمیں کچھ اور چاہیے. یہ آپس میں کہیں گے بس بھیا سنوں تو ہر شے مل گئی. تو یہ اللہ سے ہی فرما رہے کچھ اور چاہیے، ہمیں تو ہر شے مل گئی. تو دور میں سے ایک سیاںہ دانا بندہ بیٹھا تھا. کس نے پڑھایا؟ علماء سے پوچھے کچھ اور رہتا ہے. سب آئے علماء کے پاس، جہلم والے بزرگوں جب علماء کے پاس آئے، علماء نے عرض کی کہ اب اگر اللہ کہیں حل من مزید تو تم نے کہنا ہے ہاں اللہ سے یہاں اپنی زیارت کروا. اب جب اللہ نے کہا حل من مزید، سب نے مل کر کہا مالک کا زیارت کروا. اللہ رب العالمین نے فرمایا صحیح کرو، باہر نکلو جنت کی کوٹھیوں سے، جنت کے بالا خانوں سے باہر نکلو. اللہ سے یہ تھے یہ نمک علی پہاڑی کے ہر پسو سے میں زین ہے. فرمانی ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان مزید. جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان مزید. اور کہا اس میدان مزید کی مٹی عنبر اور کسوری سے بھی زیادہ پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے نکلو جنت کی بالا خانوں سے، کوٹھیوں سے، بلڈنگوں سے باہر نکلو، میدان مزید میں آ جاؤ. یہ جنت کا میدان ہے، میں رب تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا. تمہارا حاجی حج کر کے آتا ہے، زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، عمرہ کر کے آتا ہے، زیارت کرنے چلے جاتے ہو، استاد آ گیا زیارت کرنے چلے جاتے ہو، پیر و مرشد آ گیا زیارت کرنے چلے جاتے ہو. ایمان والے ہو مالک کائنات کی زیارت کا کتنا مقام ہو. ایک حدیث پاک میں ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوں کہ جب یہ زیارت کر کے واپس آئیں گے نا تو اللہ کی عظمت کی تجلی کا عکس اور پرتو، اللہ کی عظمت کی تجلی کا پرتو اتنا پڑے گا ان کے اوپر. جب یہ واپس اپنے بالا خانے میں آئیں گے تو جنت والی بیویاں ان کو پہچانے گی. وہ کہتے ہیں چلو کرامت تو ہو رہے بولی کرامات دے وائے میں تیرا قسم ہوں. وہ جنتی حور کے دن نا کیوں؟ وہ اللہ کی ملاقات پر جو اللہ کی عظمت کا نور اس کے چہرے پر چڑھا تھا، بیویوں پہچان نہیں سکتی. جب آپس میں تھوڑی دیر گفتگو کی، تو میں کی، جو آپس میں بات ہوئی وہ پر تو وہ اللہ کی تجلیات کا اترنے لگا. جب اترا تو بیوی کی ہاں آ جا تو ہوئے. یہ میرے رب کی عظمت ملاقات. تو اللہ نے فرمایا میدان مزید میں آ جاؤ، میں تو اپنی زیارت کراؤں گا. تو تمہارے بھی جو کچھ میرے جیسے بندے بھی بیٹھے ہو سکتے، میں تو من جانا تسی بھی من جاؤ. ایسی رنگ مرید ہے بولو مجھے گھڑیاں جو دکھا رہے ہو تو بیوی کا ہے کتنی دیر سے آئے. اللہ فرمائے گے جنت کے محلہ سے باہر آؤ. کچھ لوگ کہیں گے اللہ سے یہاں بیویوں کو بھی ساتھ لائے یا نہ. توجہ حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم جہنم کے ساتھیوں اللہ رب العالمین فرمائے گے نا ان جنت کی بیویوں کو بالا خانے میں بیٹھے رہنے دو. اللہ سے یہاں زیارت جو کروانی ہے، جب میں جنتی میری بیوی بھی جنتی، اللہ کی قسم میرے رب العالمین فرمائیں گے تم میدان مزید میں آؤ، تمہیں اپنی زیارت وہاں کراؤں گا. بیویوں کو بالا خانے میں بیٹھنے دو. یہ وہ جنتی بیویاں ہیں جو دنیا کے اندر غیر مردوں کی نگاہ اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتی تھی. مجھے کبریائی کی قسم ہے میں خود خدا چل کر جنت کے بالا خانوں میں تمہاری بیویوں کو اپنا دیدار وہاں نصیب کروں گا. ایک دفعہ نا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا دسو یارو عورت کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے؟ عورت کی خوبی تو بتاؤ. جڑا ایک مول سے بیٹھا یہ آنکھے بس عورت کی خوبی ہے کہ وہ روٹی سالن اچھا پکا. کیا روٹی سالن ارے کہ صحابہ کرام کسی صحابی کو کھانے کا مزاج تھا. انہیں کہا یا رسول اللہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ روٹی سالن بڑا سونا پکا دے. سامنے بازار بٹ کڑھائی تے نہ جاتا بیچارے قرضہ اٹھا کر بٹ کڑھائی پر جاتے پھر میدے کو پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس آتے. ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ کپڑے صاف دھوئے عورت کی یہ خوبی ہے. حضور نے پاس نہیں کیا. ایک نے کہا کھانا اچھا پکائے. حضور نے پاس نہیں کیا. خوبی بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یوں بیٹھے صحابہ کرام ہر صحابی اپنے مزاج کے مطابق یا رسول اللہ گھر کی امانت کا پورا لحاظ کرے. سنے نبی نے پاس نہیں کیا. ایک اور صحابی نے اپنی وجہ بتلائی. بتلاتے آخر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے. حضرت علی نے دیکھا جیڑا ہی جواب دے دے وہ فیل ہوگا پائے ان کی ہوئے گا. تے حضرت علی دا گھر بتائے تو ہمیں سوئے نبی دے روزے دنال جیڑے پسو صحاب صفہ دا چبوترا ہے اس پسو بی بی فاطمہ دی حویلی جیڑی ادھی روزے دے اندر آ گئی. دیر تو نہیں لگی نا. حضرت علی چپکے سے اٹھے اپنے گھر گئے. حضور کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ جلدی کر سوال و جواب ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا جواب جو صحابی دیتا حضور پاس نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کیڑی گل ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ چٹی ہوئے کپڑے چنگے پاوے زیورات چنگے ہوئے سالن اچھا پکاوے اس خوبی ہے نا. یہ بھی حضور پاس نہیں کر رہے. سیدہ فاطمہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا. سیدہ فاطمہ نے فرمایا جی جاؤ میرے ابے کے سوال جب آپ پر آئے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے. سنا پیغمبر کلمہ پڑھنے والی ماں بہن بیٹی کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے اللہ یرین الرجال ولا یرونہن. عورت کی خوبی یہ ہے کہ غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے اور اس کی نگاہ غیر مرد پر نہ پڑے. یہ اس دنیا کی عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے. پردے ہی کوئی برقع ہی کوئی. حضرت علی چپکے سے واپس آئے بیٹھ گئے. سوال جواب تو چل رہے تھے نا. تو حضور پوچھتے علی جی تو بھی دسنا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ عورت کی سب سے خوبی اس دنیا کی عورت کی یہ ہے کہ عورت کی نگاہ غیر مرد پر نہ پڑے ولا یرونہن اور غیر مرد کی نگاہ بھی عورت پر نہ پڑے. حضور نے فرمایا 100 نمبر. علی جواب تیرا 100 نمبر لیکن ایک گل دس یہ جواب تیرا نہیں میری بیٹی کا. حضرت علی فرمایا سونا سچ پوچھو نا جڑی تسی ترتیب شروع کی دی ہے میں کہ میری باری عمل ڈکی تو میں جلدی دوڑ کے گیا پوچھ کے واقعی تمہاری بیٹی دے جواب ہے میرا کوئی نہیں جواب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم خود میدان مزید میں آؤ رن مرید نہ بڑھو بیویوں کو وہاں بیٹھنے دو تمہیں میں زیارت میدان مزید میں کراؤں گا. اور یہ دنیا کے اندر عزت کا پردہ کرنے والی یہ جنتی خاتون میں خود خدا چل کر ان کو جنت کے بالا خانہ میں اپنی زیارت. تو جنت کے اندر رب کی زیارت یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت. بولو مندے ہو جنت میں ان کو سب کچھ مل چکا تھا نا. آخر میں یہ توجہ آخر میں یہ نعمت ملی. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من
جس نے وضو کیا گھر سنت کے مطابق سمات المسجد پھر مسجد کے اندر آ گیا اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ اس کو میری زیارت کا رتبہ یہی نصیب ہو زیارت تو نہیں ملی لیکن زیارت والا درجہ زیارت والا رتبہ مسجد کے اندر آنے والے کو اللہ فوراً نصیب فرما دیتے ہیں نہ یہ نہیں جڑا مسجد ہی چاہتے وہ کو سکون نہیں ملنا بولو ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس لیے فرمایا کہ جب تم پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں آؤ گے اللہ فرماتے ہیں تم میرے بادشاہی مہمان ہو میں تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا جب تمہارے گناہ مٹ گئے پاک ہو گئے اللہ پاک ہے پاکوں کو قبول فرماتے ہیں تو پھر اس کی دربار میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ایسا ونجر نہ کسی کو پتا ہے کہ سیکڑے میں لے جاؤں گے آئے آئے بولو بولو زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے بڑے بڑے شان والے پتہ نہیں ہماری باری کب آئے لہذا اللہ کو اگر پہچان لیا اللہ کا ذکر بھی زبان سے کر لیا کرتے رہیں گے نماز کے بعد بلند آواز سے کہو اللہ یہ جو نہیں اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اپنے دل کے اوپر اللہ کی قسم من کان للہ کان اللہ لہ اللہ فرماتے ہیں تو میرا بن جا میں اپنی ساری طاقت سمیت اپنی قدرت سمیت تیرا بن جاؤں گا میرا عقیدہ ہے آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے سنیں کہ اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی حمد و ثنا عبادت ہے بولو مندے ام من شیئن الا یسبح بحمدہ قرآن بتا ام من شیئن آپ کو کیا پتا عربی کا رحمان لفظ و قبر دے اندر سوال جواب پنجابی یا عربی عربی قبر دے اندر سوال و جواب عربی میں یا پنجابی میں عربی میں تو آپ کو تو عربی آتی نہیں ویسے قبر میں جانا ہے جی کوئی شک ہے جی سوال و جواب ہونا ہے اس میں کوئی شک ہے تو سوال و جواب کس بولی میں ہوگا عربی میں عربی میں ہوگا طے شدہ بات ہے تو پھر آپ کو عربی سیکھنی چاہیے انگریزی بڑی فرق آ جنہیں ایک جماعت ہی نہیں پڑھی وہ جناب ریڑی تھے کیلے بیچتا کھڑے وہ بھی انگریزی کو ہاں توجہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اپنی قدر پہچانو کائنات کا اتنا سا ذرہ من شیء کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اللہ کی قسم میرے رب کی حمد و ثنا کر رہا کرے گے ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ کو ید ہر کوپل ہر گھاس زمین کے نکلنے والی ہر جڑی بوٹی اللہ کی قسم میرے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی وحدانیت کے گیت گا رہی ہے ایک انسان ہے جو غافل بیٹھا ہے لہذا میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ اللہ کی حمد و ثنا عظیم عبادت ہے بولو بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہے میرے شان والے محمد کریم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرہ مل تعمیم ہے مرد ہے عورت ہے بڑا ہے چھوٹا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرہ جس میرے بندے مرد و عورت نے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ
سبحان اللہ کے لفظ سے، تیسرے کلمے کے لفظ سے میری حمد و ثنا کی۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ اس کے گناہوں کو مٹا دو۔ اللہ کتنے گناہ مٹاواں، یہاں تو بابی ویلن سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، یہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر جو گناہ ہو، میری حمد و ثنا کی برکت، جاؤ اس کے گناہوں کو معاف کر دو، مٹا دو ان کے گناہوں۔ کرنی اللہ کی حمد و ثنا۔ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا جیسے عبادت ہے۔ توجہ عقیدہ، اللہ کی قسم، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، بعینہ اسی طریقہ پر میری طرف دیکھو، بعینہ اسی طریقہ پر میرا ایمان اللہ کا قرآن دلیل کے طور پر دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بعد میرے محمد کریم کی شان کا تذکرہ کرنا بھی ویسی ہی عبادت ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بھی عبادت ہے، میرے محمد کریم کی شان اور سیرت کا تذکرہ عبادت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محمد پاک کا تذکرہ کرو، نہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا، میرے شان والے محمد آپ کی سیرت کا، آپ کی شان کا، آپ کے کردار کا، آپ کی ولادت کا، آپ کے کمالات کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا یہ تذکرہ نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلندی عطا فرمائی۔ نبی کی ذات پر درود پڑھنا یہ بھی نبی کا تذکرہ ہے۔ اور میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، میرے محمد پاک کی دو ولادتیں، کتنی؟ بولو، ایک ولادت جسمانی اور ایک ولادت روحانی۔ سن دے ہو جی، میرے سونے محمد پاک کی کتنی ولادتیں؟ تو صحیح کو لے پھر دے۔ علماء حق کے پاس آ، تجھے علم کی دولت نصیب ہوگی، خالی آوازوں پر نہ جا۔ میرے محمد پاک کی کتنی ولادتیں؟ دو، ایک ولادت جسمانی، دوسری ولادت روحانی۔ میرا عقیدہ، میرے محمد کا نام شان والا، محمد کی ذات شان والی، محمد کا قرآن شان والا، رب کعبہ کی قسم ہے محمد کی امت شان والی، محمد کی ولادت بھی شان والی۔ کتنی ولادتیں نبی کی؟ دو۔ ایک ایک حوالہ دوں گا، حوالے میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے بھی پتا ہے آپ چاولوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، نعت خانوں کو، میں تو ویسے آگے تو ایک ایک حوالہ دوں گا۔ میرے نبی کی ولادت جسمانی، یہ جسم اس شان والی، میرے محمد کی ولادت روحانی۔ ولادت جسمانی سمار دا دن، سحور دا ٹائم، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، امی آمنہ دے بطن مبارک کی جو سونا محمد عربی تشریف کی ہے، اے ولادت جسمانی، اے ولادت جسمانی بولو۔ اور میں نے دعویٰ کیا دیوبند کا عقیدہ یہ کہ محمد کی ولادت جسمانی بھی شان والی، کنجی شان والی، کنجی شان والی۔ اللہ کے سارے نبی رسول پاک، جنتی لوگ بھی پاک، لیکن خدا کی قسم جو میرے رب نے میرے محمد کی ولادت جسمانی کو شان دی ہے، کائنات کا کوئی انسان، آدم کا کوئی پتر میرے محمد جیسی شان والی ولادت حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ دلیل دیتا ہوں، میرا نام حبیب الرحمان ہے، تو آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ جی جی جی۔ میرے ابے کا نام حاجی محمد عثمان ہے، تو ابے کا نام ہے؟ میرے دادے کا نام مولوی غلام محمد ہے، خواجہ غلام حسن سیواگ کے مجاز سے، تو آپ کو دادے کا نام ہے؟ کچھ چپ کر گئے، آگے چل رہے۔ میرے پردادے کا نام مولوی غلام حیدر ہے، تمہیں چوتھے نمبر کے دادے پردادے کا نام آتا ہے؟ زیادہ چپ ہو گئے۔ میرے اس کے بعد والے دادے کا نام غلام حسین ہے، کون والے 5 نمبر کے دادے؟ چٹ۔ میں ایک حدیث سمجھانا چاہتا ہوں، دعویٰ میرا کیا ہے؟ میرے محمد کی ولادت جسمانی بھی شان والی، ولادت روحانی شان والی۔
ولادت جسمانی پر ایک حوالہ دیتا ہوں، حوالے میرے پاس بہت زیادہ ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا سارا نسب اب آدم کو چلے تو توڑا کی زور پر سے چلے ہوں میرا تو چھو چلے اب آدم کو یہ جو نہیں میرا لطفہ کہاں سے چلا ہے؟ اب آدم سے، آدم کی اولاد ہے نا ہم، تو آدم سے چلتے چلاتے یہ حبیب الرحمان کا لطفہ تبدیل ہوتا میرے ابے کی صورت کے اندر ہے، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ آپ یہ سے ہو مطلب جو بہت پس ہوئے اچھا اگو تو کتنے واسطے ہوں گے آدم سے لے کر آپ کے ابے تک، میرے ابے تک، عرب یا اس سے زیادہ؟ بولو یار، آدم سے ہمارے ابے تک کتنے ابے درمیان میں ہیں، کتنے دادے درمیان میں ہیں، کتنے پردادے درمیان میں ہیں؟ یہ تعداد لاکھوں میں ہے، اربوں میں ہے، خربوں میں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ، بولو اس سے بھی زیادہ۔ اور کمال یہ ہے کہ پوری مسجد والے 5ویں نمبر کے دادے کا نام نہیں بتا سکے، خربوں تک کی میں جاؤ گے گل سمجھ آتی؟ اچھا ہوں اگلی گل جڑے 5ویں نمبر دا دادا یہ اس تو آگے چلے جی مطلب کسی کو کاپی ہوئے خاندان دی 10ویں نمبر دا دادا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعد میں کاپی دکھاتے ہیں کاپے والے نا۔ اچھا 10ویں نمبر دے دادے کا نام یاد ہے کسی کاپی والے بھی نہیں بتائے۔ اچھا جب 10ویں نمبر کے دادے کا نام یاد نہیں دوستو ان کے حالات یاد ہیں؟ بتا سکتے نہیں۔ 10ویں نمبر کا دادا نماز پڑھتا سی، 10ویں نمبر کا دادا سچ بولتا سی یا جھوٹ، 10ویں نمبر کا دادا خیانت کرتا سی یا دیانت، کہہ سکتے آپ یقین سے؟ ویسے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن یقین سے کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور جہالت کے دور کے اندر چوریاں ہوتی تھی، چور جو پکڑتے تھے عورتوں کو یہاں سے بالیاں نہیں اتارتے تھے، کان ہی کاٹ دیتے تھے۔ تم نے جہالت کے واقعات پڑھے ہو؟ بولو زنا عام ہوتے تھے کہ نہیں؟ ڈاکے عام ہوتے کہ نہیں؟ بولو تو ابے آدم سے لے کر ہمارے تک کتنے واسطے خربوں میں، پوری قوم جو یہاں جمع ہے 10ویں نمبر کے دادے پر چپ ہو گئے، اگلے دادے کا جب نام یاد نہیں، اس کے حالات یاد نہیں۔ میں تجھے رب کی کائنات کے اندر ایک ہی ہیرا بتاتا ہوں، صحابہ کی مجلس ہے، حضرت علی صدی سے پاک راوی ہے، میرے محمد کریم نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح ملت آدم الی ان ولدنی ابی۔ لوگو میرے رب نے اعلان کیا ہے، دیوبند کا عقیدہ میں نے بتایا، میرے محمد کا نام شان والا، محمد کی ذات شان والی، محمد کی شریعت شان والی، محمد کی امت شان والی، میرا عقیدہ ہے محمد کی ولادت جسمانی بھی شان والی۔ اس پر ایک حوالہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خرجت من نکاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی عبداللہ۔ اور لوگوں اب آدم سے لے کر میرے ابے عبداللہ تک اللہ کا اعلان ہے، میرا سنا تو نے ساری کائنات کو جو پاک بنا کر کلمہ پڑھا کر جنتی جو بنانا تھا، سنا میں نے آدم سے لے کر ابے عبداللہ تک تیری ولادت کے نطفے کو ساری دنیا کے اندر پاک فرمایا۔ تو صدر تنسیق خان کروا کے نکاح کرا چڑھ دو، جج نے تنسیق کی تھی، جج کے ساتھ نکاح تھا، تنسیق جو کرواتے ہیں نکاح جج کے ساتھ ہوتا، اس نے نکاح توڑ دیا، اس کے ساتھ نکاح تھا نہیں، جھوٹا نکاح، اور جگہ نکاح کیا ہے ساری زندگی زنا ہوتا رہا، اولاد والا تو زنا پیدا، اور جی میں کی کرا ہوں دے گا ہی نہیں نکاح، تائیں کو لے ہی بکری سمجھے ہی بغیر تحقیق دے دے چڑھی ہے۔ جب نکاح کیا تھا بیٹی کا سوچا ہی نہیں، مال مل سی، بڑا مال مل سی، لڑکے کے ساتھ نکاح کر رہے ہو یا مال کے ساتھ نکاح کر رہے ہو؟ خیر یہ الگ بات ہے۔ حضور نے فرمایا خرجت من نکاح، میری ولادت کا سارا رتبہ نکاح سے چلتا رہا، ولم یصبنی، اس حدیث کا آخری لفظ، آپ کے پاس موبائل ہے نا ٹچ، بولو ٹچ کرو تو چلتا ہے، اس کو عربی کے اندر علی صابہ کہتے ہیں،
اللہ نے فرمایا گل سنو، میرے شان والے محمد کی شان تم کیا سمجھتے ہو؟ وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ صِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، گناہ تو گناہ رہا، آدم سے اپنے عبداللہ تک، امی حوا سے اپنی آمنہ تک، رب کریم نے فرمایا گناہ تو گناہ رہا، میرے محمد کا پاک ولادت کا لطفہ جہاں جہاں چلتا رہا، میں نے گناہوں کو بھی نزدیک نہیں آنے دیا۔ وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ صِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بدنیتی کو، اسباب گناہ کو بھی محمد کے لطفے کے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ میرے شان والی محمد کی ولادت جسمانی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت اسود بن یزید صحابی رسول ہیں، ناولنی رسول اللہ یدہ فإذا ہی ابرد من السلج الیل من الحریر اطیب ریح من المسک۔ اسود بن یزید فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سونے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ناولنی رسول اللہ یدہ، میرے محمد پاک نے اپنا ہاتھ مجھے ہاتھ دیا، میرے محمد کی ولادت جسمانی جب ہجری شان والی تیری اماں میری اماں خصائص القہرہ کے اندر یہ مالت موجود ہے۔ امی امنہ فرماتی ہے اللہ تی رات ہینا وزاد نورن فیہ عذاب قصور الشہم، جب سوموار کے دن 8 ربیع الاول کو سحور کے وقت اتنے پاک لطفے والا محمد عربی کی ولادت جسمانی جب میرے بطن مبارک سے ہوئی، امی فرماتی ہے مروہ پہاڑی کے سامنے ابو جہل کی لیٹرین کے ساتھ ایک سبز رنگ کی عمارت ہے جہاں میرے محمد کی ولادت ہوئی ہے، آج اسلامی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ امی فرماتی ہے اس بلڈنگ کے اندر جب میرا محمد عربی پیدا ہوا، ولادت جسمانی ہوئی، نبوت کا ایسا نور چمکا، کئی ہزار کلومیٹر ملک کے شام کے گھروں کی چھتوں کے محلات مجھے وہاں نظر آ گئے۔ کیوں نہ نظر آتا، کیوں نہ محلات نظر آتے؟ جس محمد کی ولادت اتنی شان والی ہے، اس جس کی لطفہ اتنا شان والا ہے، اس کی ولادت بھی شان والی۔ حضرت اسود بن یزید نے فرمایا ادھر دیکھو، ناولنی رسول اللہ، اپنے ہاتھ دلی ہتھیلی کی ہاتھ لاؤ، نون کڑ کڑ کے تمہارے ہاتھ نمک پڑے پڑے، یہ نمک کوٹ رہے تھے نا، آپ کے بھی ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں ناولنی رسول اللہ یدہ، میرے سونے محمد وہاں گئے، مجھے ہاتھ دیا، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ السَّلَجِ أَلْيَنُ مِنَ الْحَرِيرِ اطیب ریح من المسک۔ کلمہ پڑھنے والے ہو، جب میں نے محمد کی ہاتھ کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا، انج لگتا سی کہ جنہیں بلتستان کے پہاڑوں پر جو برف جمی ہوئی ہے، وہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں تھی۔ ابرد من الثلج، ابرد من الثلج، برد نہیں فرمایا، ابرد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں محمد کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ الیان من الحریر، حریر ریشم کی ویرائٹی ہے، بولو دوستو، حریر ریشم کی ویرائٹی ہے، ریشم تھرڈ درجے کا ہو وہ نرم ہوتا ہے، یہاں اعلیٰ ویرائٹی کا نام لیا الحریر۔ فرمایا جب میں نے محمد کی اس جسمانی ولادت والے ہاتھ کو ہاتھ لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنے محمد کی ہتھیلی نرم تھی۔ اطیب ریح من المسک، جب میں نے ہاتھ ہٹایا فرمایا اس کے بعد میرے ہاتھ سے انج خوشبو آئی جیسے عنبر اور کستوری کی خوشبو آئی۔ میرے محمد کی ولادت جسمانی جو شان والی ہے، میرے محمد کا جسم بھی بولو شان والا۔ دوسری بات میں نے کہی میرے محمد کی ولادت روحانی بھی شان والی، ولادت روحانی ایک قدم ہوئی ہے، 40 سال پورا ہو رہا ہے، 41واں سال شروع ہو رہا ہے، نبی کی زندگی کا 40واں سال پورا ہو رہا ہے، 41واں شروع ہو رہا ہے۔ اس گھڑی کے اندر، اس لحظے کے اندر ہر نبی کو نبوت اور رسالت 40ویں سال کے اینڈ پر ملتی ہے۔ محمد کی زندگی کا ولادت جسمانی کا 40واں سال پورا ہوا، 41واں سال شروع ہوا۔ میرا سونا نبی غار حرا کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے، تھا لگا جبرائیل اقرا بسم ربک الذی خلق،
وہ آئے ایسے، یہ میرے محمد کی ولادت روحانی، وہ ولادت جسمانی، یہ ولادت ہے۔ بس آخری حوالہ، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، میرے محمد کی ولادت بھی شان والی، میرے محمد کی ولادت روحانی بھی شان والی۔ جب میرے نبی کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج دیا غار حرا کے اندر، توجہ، نبی کی شان اعلیٰ ہو گئی۔ اللہ نے کہا یہ گل نہیں پڑھ دی، ہرن پور والے یہ شاید نہ مانے، اللہ کا قرآن تم نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تیسرا پارہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، گھر میں جا کر ترجمہ دیکھنا، تیسرا پارہ آخری رکوع، اللہ نے عالم ارواح کے اندر ساری کائنات کے انسانوں میں سے مقبول ترین افراد 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا۔ اور گل سنو روحو، آج تمہارا ہمارا معاہدہ ہوگا، اللہ کی ہے من کتاب و حکمت، نبیوں آدم، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، فلاں فلاں علیہ السلام، تم سب سیدھے ہو جاؤ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں شریعت بھی دوں گا، میں تمہیں نظام بھی دوں گا، تم سارے جنتی ہوو گے، تمہارے ہاتھوں سے جنت کی ٹکٹیں لوگوں کو ملے گی۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، ایک گل یاد رکھو، اس نے کہا تیسرا پارہ گھر میں ترجمہ دیکھنا، تیسرا پارہ، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء اور رسول جمع ہے، اللہ نے بتا دیا یہ شان، یہ کتاب، یہ رسالت، یہ نبوت۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اگر تمہارے میں سے، اور نبیوں تمہارے میں سے کسی کے زمانے کے اندر میرا محمد عربی آ گیا، ولادت روحانی کا تاج لے کر آ گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، او نبیو اور رسولو تمہیں اپنا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، میرے محمد کا غلام بننا پڑے گا۔ قرآن کو تسلیم کرتے ہو؟ بولو بولو، لَتُؤْمِنُنَّ کا لفظ علماء بیٹھے، یہاں بھی تاکیدیں ہیں، اب میں تھکا ہوا ہوں، لا تؤمنن، لام بھی تاکید کا، تؤمنن اس کے اندر جو نون پر تشدید ہے، اے بھی تاکید، اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، تمہیں محمد کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اپنا کلمہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ میرے محمد کی ولادت روحانی ہے۔ دسو پھر میرے محمد کی ولادت جسمانی بھی شان والی، میرے محمد کی ولادت روحانی بھی شان والی۔ تسی کلمہ اس محمد پاک نہ پڑھے، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ شکل نبی والی نہیں ہے، لباس نبی والا نہیں ہے۔ توجہ، ہن تسی کہو گے آخری کہو اس بس کہ تسی کہو گے روحانیت دی گل نہ کر دیو، کہ جسم دی گل کرو، یہ کوئی گل ہے کہ روحانی جمع کیتا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن گھر میں جا کر دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل یہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، شاید ان کو یقین نہ آئے، انج کرنا 1,24,000 انبیاء کو مثالی وجود دے کر بیت المقدس میں جمع کر، یہ مثالی وجود ملا تھا، 1,24,000 انبیاء کو مثالی وجود دے کر اللہ نے بیت المقدس کے اندر جمع کیا، اور جبرائیل کو کہا سونے محمد کو امتحانی کے گھر سے براق پر سوار کر کے لے جاؤ۔ گئے کہ نہیں؟ جب حضور گئے تو دروازے کے اوپر ایک پتھر تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی براق کی مہار اس پتھر کے ساتھ باندھی، وہاں کے دربانوں نے گواہی دی بات کے اندر، جن کو زیادہ جراثیم لگ گیا آپ نے کچھ بیٹھے کہتے نہیں نہیں یہ میرا جسمانی نہیں ہوا، تیرے کو کالا ہی یہ میرا جسمانی نہیں ہوا، یہ خواب تھا، تو ماما لگ دے؟ نہیں جی نہیں، یہاں اتنے کرے ہیں جہاں انسان کا وجود نہیں بچ سکتا، ظالماں ان کروں کو پیدا کرنے والا خدا اپنے محبوب کو لے جا رہا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات نہ کیا کر، میرے رب نے میرے محمد کریم کو اس جسمانی وجود کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔
ہم سمجھ آوے یا نہ آوے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا بولو بولو عبدی. عبد کہنے والا روح کو یا روح مال جسم. عبد کسے کہتے ہیں؟ روح مال جسم. معلوم ہوا میرے محمد پاک کو معراج روح مال جسم ہوا ہے. حضور علیہ السلام اندر گئے. 1,26,000 کم و بیش انبیاء سارے موجود کھڑے ہیں. ابا آدم ابو البشر بھی آئے. جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے. سارے نبی رسول کھڑے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ میرے محمد کی ولادت جسمانی بھی شان والی, دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں. میرے محمد کی ولادت روحانی بھی شان والی. 1,26,000 انبیاء بھی مقابلہ نہیں کر سکے. عالم ارواح کے اندر تیسرا پارا, عالم جسم کے اندر 15واں سپارہ. حضور آ گئے, جماعت کھڑی ہو گئی. اب کہتے ہیں کون آگے آئے گا؟ امامت کا مصلی خالی ہے. کوئی ابو البشر اب آدم کو دیکھتے ہیں. آپس میں جو کھڑے مصلی تھے وہ آگے نا. کوئی دیکھتا ہے جد امجد سیدنا ابراہیم کھڑے آئے. دادے کو آگے آنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اخذنی جبرائیل فقدمنی حتی اممتہم. جبرائیل نے میرا ہاتھ دایا پکڑا. فرمایا سنا, جب تجھے ولادت روحانی مل گئی, ساری روحانیت والے غلام بن گئے, تو بادشاہ بن گیا. اب مصلی امامت پر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے آگے کر دیا. اللہ کی قسم میں نے 1,26,000 انبیاء کو امامت کروائی. یہ عالم جسم تھا. عالم جسم کو اللہ نے مثالی وجود دیا. عالم روحانیت کے اندر بھی میرے محمد کی ولادت روحانی شان والی. عالم جسم کے اندر بھی محمد کی ولادت روحانی شان والی. بس آخری ایک گل کو آرے مطلب تسی کہو کہ ساجدہ کچھ بھی ذکر کیا. یہ تساں جڑے اگو آئے ہوئے بابا جی اگو آئے میرے والد دی جگہ تے ہیں. یہ اگو آئے تو اگو نہیں بیٹھے. بولو یار جڑا پہلے آئے بولی کرامت تو علاوہ باقی جتنے آئے جڑے پہلے آئے وہ اگو بیٹھے تے جڑے چھے کرتے ہیں انہوں کو آگے لے آؤ سٹیج. سمجھو حدیث سنانے لگا. ولادت روحانی کا آخری حوالہ آپ کی وجہ سے, آپ کے اعتبار سے. جو شروع میں آیا وہ آگے تے جڑا چھے کرتے آئے پیچھے باسی آگے پکے رہو انہیں پھر جاؤ گے. جڑا آگے آئے وہ اگو بیٹھے, جڑا پیچھے آئے تو سب میں کو بڑے انصاف والے نظر آتے. حکومت بھی انصاف اللہ ساری جان چھڑائے. تے تو سب دسو انج ہے کہ نہیں, جڑا پہلے آئے وہ مورے مورے بیٹھے تے جڑا چھے کرتے آئے پیچھے بیٹھے جاؤ دے. پکی گال ہے. اے بزرگ میرا بھرا ہے تے اے پکا دے تو سب پکے روائے. 1,26,000 انبیاء گزر گئے یا آمنے انہاں دی امتاں گزر گئی ہیں. محمد پاک دی امت موجود ہے, وہ بیٹھے نہیں ہوئے, موجود ہے, بیٹھے نہیں ہوئے. جی آخر میں آئی یا پہلے میں؟ آخر میں. بولو بولو یہ امت پہلے آئی یا آخر میں؟ اللہ کی قسم مجلس لگی ہے. سیدنا عمر فاروق صدی سے پاک کے راوی ہے. خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ جس کو 37 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی, ان کی کتاب ہے خصائص کبریٰ, بیروت سے چھپی ہے, اب یہاں بھی ہے, لالپور سے بھی چھپی ہے. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال علی جبرائیل, صحابہ بیٹھے جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کر کہا والذی بعثک بالحق. حضور نے فرمایا خیر تائی جبرائیل اگے تو آنا ہی تے فوراً اللہ کا پیغام سنا چھڑتے. اج آمن نال قسم چکڑ لگا, اور قسم بھی کتنی زوردار. والذی بعثک بالحق, قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو محمد عربی سچا نبی بنا کر بھیجا. حضور نے فرمایا وہ خیر ہی. اج قسمیں اٹھانے لگ گیا جبرائیل. حضرت جبرائیل نے کہا سنا مسئلہ بڑا ہمیں
ہرنپور مکنائی پننوار اسمی وہ روڈ دے جمپاں دے ہوتے پن گئے ہیں توجہ حضرت جبریل نے قسم اٹھائی میرے شان والے محمد کی ولادت روحانی کا شان تمہیں بھی نصیب ہوا، تم بھی شان لے کر سمجھ کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها، اے سونا نبیہ 1,40,000 انبیاء سارے جنتی، لیکن اللہ فرماتے میرا قانون ہے کسی نبی رسول کو جنت میں آنے نہیں دوں گا جب تک میرا محمد عربی پہن نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کا کام پورا ہو گیا، سورہ محمد عربی نے بیان کر دی سارے نبی اور رسولوں آ جاؤ، نبیوں کا کام پورا ہو گیا، چلو بڑا گیٹ کھولو اب امتوں کو آنے دو۔ فَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم سے سنے عیسیٰ تک ہر نبی رسول کی امت کے کچھ لوگ جنتی یقیناً ہیں، لیکن ان کو کہو پھاٹک بند کر دو، پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ سے یہاں حکومت انصاف دی تھی بے انصافی پئی، سب پہلے آئے ہیں۔ اللہ فرمایا تم پہلے آئے ہو، میرے محمد کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن میرے محمد کی ولادت روحانی کا شان ہے سب سے آخر میں آنے والے آخر میں نہیں بیٹھے گے۔ میں نے جنت کا داخلہ تمام امتوں پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ محمد کی امت پہل نہیں کرے گی کسی نبی رسول کی امت کو مجال نہیں کہ وہ جنت میں آ سکے۔ مندر سمجھ رہے چھے کرتے ہیں مورے مورے آگے بولو یارو آئے چھے کرتے ہو اور بزرگو نمک دی پہاڑی آلے ہو بھیج نہیں ہے کہ پوری نمک دی توسیع بھیج دے۔ توجہ آئے آخر میں ہو، بولو آئے آخر میں ہو، اور قیامت کے میدان میں خدا کے روبرو جب دن قیامت کا وفا ہوگا تو نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کے اندر ایمان سے بتاؤ آخر میں آنے والے 1,40,000 انبیاء کی امتوں سے سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ عزت ملی ہے؟ بولو یارو بس بات میرے خط کر دی، عزت ملی ہے کس نے دی ہے؟ بولو اس امت کو دی ہے؟ بولو بولو یہ ولادت روحانی کے صدقے ملی ہے؟ پھر بولو عزت کس نے دی؟ یہ شان کس نے دی؟ چھیکر میں آنے والا چھیکر میں بیٹھے وہ مورے مورے آ گیا، عزت کس نے دی؟ کس کو دی؟ امت محمد کو۔ آخری سوال کس کے صدقے؟ بولو 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 کس کے صدقے؟ سب نہیں بول رہے، ہر زبان بول رہے، کس کے صدقے؟ شان والے محمد کے صدقے۔ پھر ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دن سے احساسے دیا جاتا رہا، ظالمہ جس کے صدقے تجھے اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے تجھے اس محمد کا چہرہ بھی برداشت۔ سونا نبی اس کو پکڑ کر چوما کرتے تھے، میرے سونا نبی اس کو پکڑ کر چوما کرتے تھے، اور تو نے اس کو کٹا کر نالی میں ڈالا، نالی کا پانی گٹر میں جا رہا ہے؟ بولو نہیں، جتنا مال کاٹتا ہے نالی میں ڈالتا ہے، نالی کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ گٹروں کے اندر، گٹروں میں پیشاب پخانا۔ میرے محمد کو کیا جواب دو گے؟
کل 1,26,000 انبیاء میرے محمد کی شفاعت کے محتاج نظر آئیں گے، تو اور میں کس بات کی بولی ہے؟ یا رب ارادہ کرو چہرہ محمد جیسا بنائیں گے، بولو بولو، چہرہ محمد پاک جیسا بنائیں گے، لباس محمد پاک جیسا بنائیں گے۔ یا رب تیرے محبوب کی، یا رب تیرے محبوب کی مشابہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ، لباس میں، عقیدے میں، اعمال میں، کردار میں سونے محمد پاک کا چہرہ اپناؤ، شباہت اپناؤ، من تشبہ بقوم فہو منہم، محمد کی شکل اپناؤ، خدا کی قسم کل تمہارا حشر بھی محمد عربی کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ، جلسے جب ہوں گے آئیں گے انشاءاللہ، بولو بولو انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہو مجھے معاف کر دو، کہو آپ نے معاف کر دیا ہے معاف، تو ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، جو بھی آتا ہے استغفار، تیسری تسبیح سبحان اللہ تیسرے کلمے کی۔ اگر موقع مل جائے تو اللہ کے نفی اس بات کا ذکر ایک دفعہ پھر کہو زبان سے، اللہ اللہ۔ سلسلہ نقش بند اور قادری والے کہتے ہیں اپنی زبان حال سے کہے اللہ 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 اللہ۔ زبان حال سے کہے اللہ کی قسم تیری سانس والی نالیاں بھی کھل جائیں گی۔ کریں گے انشاءاللہ، پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا